پھر آئے ایک مرتبہ کہ ایسا کیجئے نا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بتوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ بتوں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مکھی بھی نہیں بھگا سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہیں بتوں کی برائیوں پر، یہ ساری باتیں نکال دیجئے، پھر ہم لوگ اتفاق کر لیں گے۔ جواب اس کا کیا ہوگا کہ ہاں نکال دیں گے۔ کون ہو تم نکالنے والے؟ کون ہو تم نکالنے والے؟ نازل کرنے والے اللہ ہیں اور تم نکال دو گے آیت کو؟ تم یہودی ہو کیا؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی آیت سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک جیسے ہے ویسے رہے گی، اور تم اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہو، منہ چڑھانے والے منہ چڑھاتے رہو۔ وہاں پتہ چل جائے گا، جہنم میں جب جلو گے وہاں پتہ چل جائے گا۔ مسلمان وہاں کافروں کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، کیا مزہ آ رہا ہے، دیکھو ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کی، اور تمہیں اللہ نے جلایا نہیں جلایا۔ یہاں مسلمانوں کو دیکھ کر کے کافر مذاق کرتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، یہ سجدے کرتے رہتے ہیں اور مسجدوں میں پابندی سے جاتے ہیں اور اللہ کو ایک کہتے ہیں اور بتوں کو نہیں پوجتے ہیں اور ہولی دیوالی نہیں کھیلتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کرتے رہو، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہمارے سارے عقیدوں کے دلائل ہمارے پاس ہیں اور ہم مضبوط ہیں اپنے دلائل پر، اور ہمارے جو احکامات ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے ہیں، فقہائے کرام نے اصول اور ضابطے بنا دیے ہیں، یہ اٹل ہیں، یہ ویسے پھسلنے والے نہیں ہیں۔ اس اعتراض ہوگا، ہوتا رہے گا اعتراض، ہمیشہ اسلام کے خلاف اعتراض ہوتا رہا ہے۔ اور سنیے، اسلام کے خلاف اعتراض ہوتا ہے تو اسلام کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کہ کاہے کا اختلاف ہو رہا ہے، یہ کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کون سی کتاب کے ماننے والے ہیں کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں وہ لے کر کے، اور جب قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں تو دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، تو ایمان کا دائرہ اور بڑھتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، اس دین کا اور ابو لہب کی بدماشیوں کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ اس لیے اختلافات تو رہیں گے، اعتراضات بھی رہیں گے، اور اعتراضات کا جواب دینے کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہے اور ہر آدمی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے صراط مستقیم پہ قائم رہ جانا ہی جواب ہے۔ صحابہ کرام سب کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے، ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ لیکن آج ہم محروم ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ شرماتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ دیکھ کر کے یہود شرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، کچے، کتنے کچے ہیں۔ اس لیے پکے بنو، پکے بنو، جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائلوں پہ اعتراضات آتے رہتے ہیں، غیروں کی طرف سے اعتراضات آتے رہتے ہیں، تو ہمیں جواب دینا سیکھنا پڑے گا۔ ہم جواب دینا کیسے سیکھیں گے؟ ہم جواب سیکھیں گے جب اسلام کو پڑھیں گے، تب تو ہم جواب سیکھیں گے۔ ہم مسلمان اسلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اسلام کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ تو ہمیں حدیث معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، نہ تاریخ معلوم ہے، نہ صحابہ معلوم ہے، نہ فقہائے کرام معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جواب دیں۔ ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ جواب دینے کی دیں گے، مصلحت سمجھیں گے، جواب دیں گے، اہل علم جواب دیں گے۔ اور ہر جگہ الحمدللہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ کا یہ قصبہ بھی خالی نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ بڑے بزرگان تھے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تھا اور وہ حضرات چلے گئے، لیکن اسلام کی ترجمانی کرنے والے اللہ پیدا کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کے شہر میں کتنے علماء ہیں، آپ گنیں گے، آپ گن کر کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب کا خاندان بھی موجود ہے، حضرت مفتی سعید صاحب کی اولاد موجود ہے، ادھر حضرت مولانا ذاکر صاحب کی اولاد موجود ہے،
اور یہ نئے نئے جو علماء پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان کے سامنے سوال دیجئے، آپ جواب مت دیجئے، آپ ان کو سوال دیجئے کہ ایسا پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اور دینا چاہیے تو کیا ہوگا مجھے بتا دیجئے، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ مطالعہ کریں گے، یہ بتائیں گے۔ آپ ہمارے پاس لائیے، ہم مطالعہ کریں گے، ہم بتائیں گے۔ ہر سوال کا تو جواب نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام کے خلاف جو وہ بہت سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایک مدرسے نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو ایک محاضرہ پیش کرنا ہے کہ موجودہ دور میں میراث، عورتوں کی میراث اور پوتوں کی میراث کو لے کر کے اسلام کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں لوگ، اس اعتراض کا جواب دینا ہے۔ تو میں نے اس کو تیار کیا، 3 گھنٹے کا محاضرہ میں نے جا کر کے دیا ہے ایک بہت بڑے ادارے میں، اور پھر اس مقالے کو دارالعلوم کے ماہنامے نے چھاپا کہ عورتوں کی میراث پر کیا کیا اعتراض ہو رہا ہے اور کیا کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے ماننے والوں کو سب سے پہلے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم جن علماء کی تربیت میں ہیں، جن علماء کے ساتھ ہم رہتے ہیں، وہ اسلام کو سمجھ کر کے صراط مستقیم پر اپنے ہونے کو کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح اور سچ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دلائل پڑھے نہیں، آپ نے اسلام کو اچھی طرح سے پڑھا نہیں، قرآن پاک کی تفسیریں نہیں پڑھی، حدیث شریف کو نہیں پڑھا، تاریخ اسلام کو نہیں پڑھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جواب سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دے بھی لیں۔ حماقت ہے۔ کوا چلے ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اس لیے جو علماء ہیں وہ علماء کی چال چلیں گے، اور جو عام ہیں وہ عام آدمی اپنے حساب کی چال چلیں گے۔ آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے اور غور و فکر کریں اور اہل علم سے معلوم کریں کہ یہ اعتراض ہوگا تو اس کے 3 جواب ہمیں معلوم ہیں، ہمیں عالم صاحب نے بتایا یا ہم نے جو سرچ کیا اور عالم صاحب کو دکھا دیا کہ یہ جواب دیا جا سکتا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال قائم کر کے اب پھر اس کا جواب تیار کیجئے، پھر آپ بھیجئے، جو آپ کو سوال کرے اس کو آپ بھیجئے۔ ایک آدمی تھا، ایک دکاندار میں 2 ملازم تھے، بڑی دکان میں دلی میں 2 ملازم تھے۔ ایک ملازم کو دوسرا ملازم اعتراض کر رہا تھا، ارے تمہارے اوپر یہ اعتراض ہے، تم جس مسلک کو مانتے ہو اس پر یہ اعتراض ہے، تم جس مذہب کو مانتے ہو اس پر یہ اعتراض ہے۔ اب وہ بندہ کچھ پڑھا تو تھا نہیں، اسکول کا پڑھا ہوا تھا، اس کو اسلام پڑھا ہوا نہیں تھا، تو اس نے مجھے میسج کیا کہ میں کافی دن سے بہت پریشان ہوں اور ہمارا ساتھی ہے وہ اس طرح کا میسج بھیجتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جواب مت دینا۔ میں نے اس کا جواب تیار کیا، اور جواب تیار کر کے میں نے ان کو کہا کہ یہ جواب اس کو بھیجو، اور اگر وہ کچھ کہے تو مجھے بتانا۔ 5 سال ہو گیا ہے اب تک کچھ نہیں بولا، وہ اب سب میل محبت سے رہ رہے ہیں۔ تو کوئی اگر سینگ رکھتا ہے اپنے اندر، بھیڑ بنا ہوا ہے، آ کے لڑتا ہے، تو اس سے بغیر سینگ والی بکری تو نہیں لڑ سکتی ہے، بغیر سینگ والی بکری تو نہیں لڑ سکتی ہے، اس کے لیے بھیڑ کو آنا پڑے گا لڑنے کے لیے، اور سینگ رکھ کے آنا پڑے گا، وہ مارے تو یہ بھی مارے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اسلام کے خلاف جو اعتراض، مثال کے طور پہ ایک اعتراض اسلام کے خلاف یہ کیا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور مسلمانوں ہندوستان پر بھی محمد بن قاسم نے حملہ کیا ہے اور تلوار دکھا کر کے کلمہ پڑھوایا ہے، اور محمود غزنوی نے بھی حملہ کیا ہے اور تلوار دکھا کر کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور فلانے اور فلانے، اور آخر میں اورنگزیب کو بھی گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اکبر بہت اچھا آدمی تھا۔ کیوں اکبر بہت اچھا تھا؟ کیونکہ سور کھانے کو جائز کہتا تھا، گائے کھانے کو حرام کہتا تھا۔ اکبر کیوں اچھا تھا؟ اکبر ہر پاپ کرتا تھا، ہر پاپ کو اس نے دین اکبری میں جائز قرار دے دیا تھا، اس لیے اکبر بہت اچھا ہے۔ آپ کہیں گے یہ اعتراض کہاں سے لاتے ہیں؟ اعتراض کہاں سے لاتے ہیں؟ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر لکھ رکھے ہیں کتابوں میں، اور غیر مسلموں نے اسلام کے خلاف اسلام کی تاریخ جو لکھی ہے غیر مسلموں نے اپنے ہاتھ سے لکھ رکھی ہے۔ جب آدمی اس کو پڑھے گا تو اسی جیسا تو بنے گا، اس لیے وہیں سے وہ اعتراض لاتے ہیں۔ اس لیے صحیح تاریخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، صحیح تاریخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ محمد بن قاسم والی جو بات ہے، اچانک جھگڑا نہیں ہو گیا ہے، اچانک جنگ نہیں ہوئی ہے،
یہاں پر برہمنوں کی حکومت تھی. کہاں؟ راجہ داہر تھا، یہ دیول کے قریب، دیول یعنی راجستھان کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں راجہ رہتا تھا، راجہ داہر. اور راجہ داہر کے بدماش سمندر کے کنارے جہازوں کو لوٹتے تھے. ادھر کیرلا میں جو پہلی مسجد بنی ہوئی ہے وہ صحابہ اور تابعین کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے بنایا ہے، تابعین نے بنایا ہے یا حضرات صحابہ نے بنایا ہے، لیکن پہلی مسجد وہ ہے. اسی علاقے میں تجارت کرنے والے مسلمان تھے، اور تجارت کرنے والے مسلمان ایک دوسرے کو اسلام کی باتیں بتاتے تھے، تو کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اتفاق سے اس تاجر کا انتقال ہو گیا تو پانی کے جہاز سے 8 جہاز سے تجارتی سامان، ان کے بال بچے اور عورتیں سب کو یہاں سے بھیجا گیا. اور اس میں کچھ حاجی لوگ بھی بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے تو وہیں عراق میں بغداد پہنچ جائیں گے، اور بغداد سے پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، حج کر کے چلے آئیں گے. تو حج کرنے والے لوگ بھی تھے. اتفاق سے وہ جاتے دیول چلے گئے، اور دیول کے کنارے انہوں نے لنگر انداز کیا اپنے کشتی کو. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. وہاں پر ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے ان لوگوں کو لوٹنا شروع کیا. ایک آدھ جہاز بچا تھا اور وہ بھاگا وہاں سے، اور بقیہ کو ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا. اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، زیورات بھی تھے، تجارتی جو گھر کی دولتیں تھیں وہ ساری چیزیں تھیں، سب لوٹ لیا تھا. اور راجہ داہر کے بدماشوں نے لوٹا تھا. وہ جو کشتی چلی گئی تھی بچ کر کے، اس میں کوئی عورت تھی. اس عورت نے حجاج کے دربار میں جا کر کے کہا یا حجاج، تو اس نے کہا لبیک یا اختی، بہن کیا بول رہی ہے، میں حاضر ہوں بتائیے. رونے لگی. پوچھا گیا کیا ہوا، تو ایسے ایسے ہوا ہے اور پورے جہاز کو لوٹ لیا ہے، اور ہماری بہنیں بھی وہیں ہیں اور عزت بھی وہیں پر ہے، ہمارے بچے بھی وہیں پر گرفتار ہو گئے. تو حجاج نے کہا کہ خط لکھتے ہیں، راجہ کو خط لکھتے ہیں. خط لکھا کہ ہماری عورتیں ہیں اور ڈاکوؤں نے جو لوٹ لیا ہے، سامان لوٹ لیا ہے، آپ وہاں کے راجہ ہیں، مالک ہیں، آپ ان لوگوں سے واپس دلوا دیجئے، جو آپ کے بس میں ہے وہ کر دیجئے. اس نے کہا میرے بس میں کوئی بدماش نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کیا لوٹا اور کیا نہیں لوٹا. خط کا جواب دے دیا. وہاں لوگ بہت پریشان ہوئے، تو وہاں سے چند لوگوں کو بھیجا کہ بھائی جا کے صحیح سے بادشاہ سے بات کرو، خط جا کر کے کام نہیں چل رہا ہے. تو جا کر کے جو بات کرنا چاہا تو ان سارے لوگوں کو راجہ داہر نے قتل کر دیا. اب بات بگڑنے لگی، سارے لوگوں کو قتل کر دیا. تو بات پہنچی کہ بھائی لوگ واپس نہیں آئے، ان کو تو راجہ نے قتل کر دیا. اب جب بے قصور قتل کر دیا جائے تو خون گرم ہوگا نہیں ہوگا. حجاج کا خون گرم ہوا. حجاج نے کہا کہ بھیا تو جا. چچا داد بھائی تھا اور داماد بھی تھا، محمد بن قاسم، 17 سال کی عمر، کہ بابو تو جا، تو اپنے خاندان کا ہے. اور پوری تیاری کی. 5-6 ہزار کی فوج رہی ہوگی، ان کو بھیجا. کھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، روئی میں سرکے ڈال کر کے سکھا دیے تھے کہ جب بھوک لگے تو وہاں اسی میں پانی ڈال لینا، اور سوکھی روٹی رکھ دی تھی، یہی روٹی توڑ کر کے اور اس میں بھگا کر کے کھا لینا، تاکہ فوج کی جان نہ چلی جائے اور بھوکے مر نہ جائیں. یہ پہنچے، بات کی، کہا اس سے پہلے بھی سب لوگوں کو قتل کر کے رکھ دیا ہے، اور تم لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو قتل کر دوں گا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ بھائی واپس تو جانا نہیں ہے، زندہ رہے تو یہیں رہنا ہے، اور مر گئے تو شہید ہو جانا ہے. تب جنگ ہو گئی. جنگ ہوئی خطرناک. ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو ہمیں مرنا ہی ہے، اور بہت بہترین قسم کی گھمسان جنگ ہوئی. اور جب جنگ ہوئی ہے تو راجہ داہر بھی اسی میں مارا گیا ہے. جب مارا گیا ہے، محل میں جا کر کے دیکھا تو عورتیں وہیں پر تھیں، بچے وہیں پر تھے، مال وہیں اسی کے محل میں تھا. اس طرح سے جنگ ہوئی ہے. محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا کہ میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کروں گا، میں کسی کے اوپر زبردستی اسلام میں داخل نہیں کروں گا. ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پہ جیسے ہے وہ رہے اور اسلام کو سمجھے. اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو قبول کرے، ورنہ تو نہیں.
تاریخ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس انداز سے اگر کوئی آدمی بیان کرے تو سمجھ میں بات آئے گی کہ حقیقت کیا ہے. اس کے بعد محمود غزنوی کا زمانہ آیا ہے، وہاں بھی بہت سارے عدل انصاف کے ساتھ حکومت ہوئی ہے، لیکن جن غیروں نے لکھا ہے وہ ایسے ہی لکھا ہے کہ ڈاکو تھے، قزاق تھے، سمندر کے راستے سے آئے اور تلوار سے مارتے گئے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے. آج کیوں نہیں کلمہ پڑھا لیتے ہیں؟ تلوار لے کر کے کہیں کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی زور زبردستی سے اسلام قبول نہیں کروایا گیا ہے. لا اکراہ فی الدین قرآن پاک کی آیت ہے. دین، عقیدہ، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی کبھی نہیں ہوئی ہے، پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو کیسے زور زبردستی سے ہو جائے گا؟ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اب بتاتا ہوں. یہ جو برہمن تھے یہ کہتے تھے کہ ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو نچلی ذات تھے اس کو کہتے تم پیر سے پیدا ہوئے ہو، یا تم پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، یا ہاتھ سے پیدا ہوئے، ہاتھ پیر سے پیدا ہوئے ہو. چار قسم کی وہ بناتے ہیں، کیٹیگری بناتے ہیں. تو جو سر سے پیدا ہوا ہے وہ سردار رہے گا، وہ حکومت کرے گا. اب اس درجہ بندی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. جب مسلمانوں نے آ کر کے سمجھایا کہ اسلام میں سب برابر ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سب آدم کے بیٹے ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کو کسی عجم پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر. صرف تقوی جس کا بڑھا ہوا رہے گا وہ بڑھا ہے، اور جس کا تقوی بڑھا ہوا نہیں ہے وہ بڑھا ہوا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ راجہ اداہر نے اور دوسرے لوگوں نے کیا سمجھا رکھا ہے ہم کو کہ ہمیشہ ہمیں مزدوریاں کرنی پڑیں گی اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام کو سمجھا کہ اسلام میں برابری ہے، مساوات ہے، اسی مساوات کو کہ یہاں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے، اور مزدور اور بادشاہ کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی جگہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس کے بعد دیکھیے اسلام جو پھیلا ہے یہ اس کی بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عرب کے تاجروں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کیا ہے، اسلام کو سمجھا ہے. تبلیغ کا مطلب اسلام کو پہنچانا، سمجھانا. علماء نے اسلام کے سمجھانے کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، اور حدیث قرآن کو پڑھایا بھی ہے. چنانچہ ہندوستان میں 22 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جنہوں نے حدیث شریف کا درس دیا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور کتنے لوگوں نے درس دیا ہوگا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے ان کے بارے میں. جن کے بارے میں تاریخ موجود ہے، کتاب موجود ہے باضابطہ، قدیم ہندوستانی محدثین تاریخ موجود ہے، اس میں 22 صحابہ کرام کا نام لکھا ہے جنہوں نے حدیث کا درس کو یہاں پر دیا ہے ہندوستان میں آ کر کے. تابعین، بہت سارے تابعین ہیں، تبع تابعین بہت سارے ہیں، ان سب نے اسلام کو سمجھایا ہے. صوفیہ نے بڑی محنت کی ہے، اور انسانی مساوات وغیرہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام کے خلاف جو اعتراض ہوتا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہو. یہ جو مختصر سا وقت آپ حضرات نے دیا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میرے بیان کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امانت والے ہیں، امانت دار ہیں. جو اللہ رب العالمین نے امانت دی ہے اس امانت کو ویسے ہی رکھنا ہے. شریعت میں قطر بیوت نہیں کرنا ہے، نہ تو قرآن کو گھٹانا بڑھا ہے، نہ حدیث کو گھٹانا بڑھانا ہے، نہ تو مسائل کو بدلنا ہے. ہمیں سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر کے رہنا ہے، سر جوڑ کر کے رہنا ہے. خاص طور سے اس ملک میں سر جوڑ کر کے سب کو رہنا ہے، اور اسلام کے مخالفین کا مضبوطی سے مقابلہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو جا کے اس کو ڈنڈے سے ماریں گے. نہیں، تم اگر دماغ سے اعتراض کر رہے ہو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے، اور جواب ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ قابل اعتماد لوگوں سے حاصل کریں گے.
آج لوگ صرف گوگل سے سرچ کر کے حاصل کرتے ہیں، تو کوئی قادیانی کا لے کے پڑھ رہا ہے، کوئی شیعوں کا لے کے پڑھ رہا ہے، کوئی اور کسی کا، کوئی اور کسی کا۔ ایسا نہیں، قابل اعتماد علماء سے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، ان سے ہم پوچھ لیں گے کہ اس اعتراض کا جواب جو میں نے یہ تیار کیا ہے کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ صحیح ہے، آپ اس کو دیجیے، آگے بڑھائیے، اس کو پھیلائیے، لیکن یہ کہ صحیح جواب ہونا چاہیے۔ اسلام کے پاس دلائل کے لحاظ سے اسلام ہمیشہ غالب ہے، اس لیے حدیث شریف میں ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ اسلام غالب ہے، آج بھی غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ خراب کون ہے؟ ہم لوگ خراب ہیں، ہم انسان خراب ہو گئے، ہمارے اعمال خراب ہو گئے ہیں۔ اسلام ویسا ہی ہے، اس لیے اسلام کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کو سنجیدگی سے لے کر کے اور سلیقے سے اس کا جواب دینا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ آج دماغ کی لڑائی ہے، دماغ کی لڑائی دماغ سے ہوگی، قلم کی لڑائی قلم سے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔